السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عدد خلقک و رضوا نفسک و زنۃ عرشک و مداد کلماتک مبلغ علمک و حیاتک۔ عزیزان گرامی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ آیات فیس بک پہ شیئر کی گئی ہیں، اور اس سے مراد ان لوگوں کا اولیاء اعظام ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کا ضرورت ہے۔ اگر 14 علوم نہیں ہے، ترجمہ و تفسیر ہے، تو اپنے مرضی کی تعویل کر کے، غلط ترجمے کر کے، تخریب کر کے امت مسلمہ فتنہ اور فساد برپا کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ عظیم ہے۔ یہ جتنی آیاتی بھی ڈسکرپشن پہ آ جائے گی، یہ تمام آیاتیں اگر آپ بغور مطالعہ کریں من دون اللہ، تو من دون اللہ جہاں بھی آتے اس سے مراد مشرکین مکہ کے بت ہوتے ہیں۔ اس سے مراد نہ داتا صاحب ہیں، نہ خواجہ غریب نواز ہے، نہ غوث پاک ہے، نہ لال شہباز قلندر ہے، اور نہ اس زمانے میں یہ اولیاء تھے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہو رہا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس وقت مشرکین مکہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، مراد اس سے بت تھے۔ اور کسی بھی ذی شعور آدمی کا اور کسی بھی سالک کا، صاحبان تصوف کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ہے، کہ بندے سے ہم خدا بنائیں۔ بقایا حرف ندا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اغثنی یا رسول اللہ، انت طبیبنا انت حبیبنا، یہ جائز ہے، یہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی آیاتیں ہیں، یہ بتوں سے تعلق رکھتی ہے، مشرکین مکہ سے تعلق رکھتی ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کے سامنے بت کو سجدہ ریز اس کو پوجے، اس سے مدد لے لے۔ تو ایاک نعبد ایاک نستعین کا مصداق مظہر اون الہی، غیر مستقل طور پر انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء کا وسیلہ اختیار کرنے سے مدد مانگنا، بین ہی اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ تفسیر عثمانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں، میں علماء دیوبند کا، اکابرین دیوبند کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے